السلام علیکم۔ نئی نئی اور دلچسپ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل آئے دین سیکھے کو سبسکرائب کریں اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ یہ وقتوں کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو بہروپیے یعنی کہ روپ بدلنے والے لوگ کافی پسند تھے۔ اس نے اپنے دربار میں بھی کچھ ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جو کہ روپ بدلا کرتے تھے اور اسے کافی پسند آتے تھے۔ تو اس کے بعد ایک دن اس نے اپنے وہ بہروپیے بلائے اور دربار میں اس کے وہ حاضر ہو کر اپنے اپنے روپ بدلنے لگے۔ اس کو اس دن روپ نہ پسند آئے اور ایک بہروپیے کو کہنے لگا کہ تم اتنی اشرفیاں لیتے ہو، یہ بھی کوئی روپ ہوا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اب اسے اجازت ملی اور وہ کہنے لگا کہ اگر میں ایک روپ بدلوں تو آپ کی رعایا بھی نہ پہچان سکے، آپ خود بھی نہ پہچان سکے۔ بادشاہ یہ سن کر جلال میں آ گیا، چلا اٹھا، کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اگر تم وہ روپ بدلنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں سلطنت دے دوں گا، جو چاہو گے وہ دے دوں گا، لیکن بس بات یہ ہے کہ تم نے وہ روپ بدلنا ہے۔ اب وہ چلا گیا وہاں سے اور شہر کے جو ایک ہی راستہ تھا جو شہر کو داخل ہوتا تھا اس پر بیٹھ گیا، اور اب جو اس نے روپ بدلا وہ روپ بھی کیا کمال تھا۔ اب وہ درویش بن گیا، یعنی کہ داڑھی لگائی، زلفیں لگائیں اور پگڑی باندھ کر اس چوراہے پر بیٹھ گیا اور کرتا کیا تھا، اللہ اللہ اللہ۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک شخص آیا ہے، رستے پر بیٹھا ہے اور کرتا کیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اب وہ لوگوں کی نظروں میں آنے لگا، لوگ اسے آ کر نذرانے دیتے اور حیران تو اس بات پر ہوتے کہ وہ بابا جی، وہ درویش سائیں لوگ وہ کچھ نہ لیتے بلکہ وہ چیز وہاں پڑی پڑی حتیٰ کہ پیسے بھی گل سڑ جاتے اور وہ نہ اٹھاتے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اپنے جاسوسیوں کو بھیجا کہ اس کا جاسوسی کرو، پتہ کرو کہ یہ درویش ہے یا معاملہ کوئی اور ہے۔ انہوں نے بھی بڑی زور لگائی، بڑی ہمت باندھی، لیکن پتہ نہ لگا سکے کہ وہی بہروپیہ ہے، کیونکہ وہ اٹھتا صرف نماز کے وقت تھا اور ویسے بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اب جب جاسوسیے واپس گئے دربار میں اور معاملہ بتایا تو بادشاہ کہنے لگا آؤ چلتے ہیں اس کے پاس۔ بادشاہ گیا اور اسے پیسے عنایت کیے، کہا بابا جی یہ خدمت میری طرف سے۔ تو اس نے کہا یہ اٹھا لو اپنی رقم، مجھے نہیں چاہیے یہ تمہاری رقم، میں اللہ سے جانوں اور اللہ کے رسول سے جانوں، ارے اتنی تو میری قیمت ہی نہیں، میری قیمت مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا خدا جانے۔ تو وہ کہنے لگا بڑا حیران ہوں میں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں بابا پیسوں کی ضرورت نہیں، جو کام ہے بولو۔ کہا دعا کیجئے۔ بابا جی نے دعا کی اور وہ جانے لگا۔ اب جب وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو اس بہروپیے کو اپنی فکر ہوئی، کہنے لگا میں نے یہ کیا کیا، وہ بادشاہ تھا، اگر میں پہچانا گیا تو میری تو جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ بھاگا اور اس کے پاؤں میں جا کر گر گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ارے آپ درویش لوگ اور میں گنہگار، کہاں آپ میرے قدموں میں آ گئے، اٹھیے اٹھیے۔ تو وہ درویش بول اٹھا، کہتا ہے میں درویش نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور اسے اپنا وہ دربار میں کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ جو دوں گا، جو چاہو کہ دوں گا، سلطنت مانگو گے وہ بھی دوں گا۔ تو اب وہ کہنے لگا سلطنت مانگتے ہو یا کچھ اور؟ وہ درویش بول اٹھے، کہتے ہیں نہ سلطنت چاہیے، نہ تیرا مال چاہیے، نہ تیرا کوئی انعام چاہیے۔ تو
तो वो कहने लगा भला क्यों? कहता है ये तो मैंने चंद रूप दरवेश का रूप धारा है, चंद रोज दरवेश का रूप धारा है और मुझे वो सुकून मुयस्सर हुआ है, अभी तो मैंने रूप धारा है। अगर असली मैं दरवेश बन जाऊं या अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करूं तो उसका आलम क्या होगा। देखिए कि उस दरवेश की इस हिकायत से कितना कुछ मिला कि ईमान वालों की नकल भी करो तो अल्लाह सुकून कल्बी नसीब करता है, दिली सुकून नसीब करता है। आज नमाज में दिल नहीं लगता, ज़कात देते हैं दिल नहीं करता अदा करने का, वजह एक ही है, दिल से बात बने तो कुछ बनती है। इस वजह से कि हमारे दिलों में गुनाहों की मैल जम चुकी है। आइए अपने रब की बारगाह में तौबा कीजिए कि मेरा रब फरमाता है कि मुझे दुनिया में वो शख्स सबसे मुहिब है, मुहिब्बुत तौबा, कि जो तौबा करे और सच्ची तौबा करे। तो हम भी करते हैं तौबा, आप भी करिए। ये हालात हैं और इन हालात में सबसे बेहतर इलाज अल्लाह की बारगाह में रुजू करना ही है। अल्लाह मुझे और हम सबको इस दौर में हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए और अपनी बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।